بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ملک کی سیاسی گرما گرمی کے اوپر بات کرنے سے پہلے، رجیم چینج کے اوپر بات کرنے سے پہلے، عدالتوں کے فیصلوں پہ بات کرنے سے پہلے ایک انتہائی حساس موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کراچی میں آج 2 ڈاکو عوام کی ہتھے چڑھ گئے۔ ان سے پسٹل چھین کر انہوں نے ان کی بری حالت کر دی، اینٹوں سے مار مار کے، ڈنڈوں سے مار مار کے ان کو زخمی کر دیا۔ آخری خبریں آنے تک ادموا کر دیا گیا تھا۔ کچھ گروپوں میں یہ چیز شیئر ہوئی تو سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ان کو مار دینا چاہیے تھا۔ وہ جو موب تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سر پہ مارو، سر پہ مارو اس کو۔ میں یہاں پہ یہ صورتحال شیئر کرنے کے بعد اس سیاسی کرپٹ ٹولے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کا جینا آپ نے حرام کر دیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی تک آپ نے ان سے چھین لی ہے، ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، ان کے حواس جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اب ان کے سامنے کوئی بھی آئے گا وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ 2 سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تنگ آ کے خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو مار کے، قتل کر کے، نہر میں، پانی میں بہا کے یا ذبح کر کے، اور خود پھانسی لٹک جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار صبر کرو، اور وہ بلک بلک کے، سسک سسک کے زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک اور نئی نسل تیار ہو رہی ہے جو کہتی ہے کہ خود اس وقت مریں گے جب 150 کو مار لیں۔ تو یہ سیاسی ٹولے سے انتقام والی نسل تیار ہو رہی ہے۔ آپ نے بروقت اقدامات نہیں کیے جس کی وجہ سے آپ کو یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو میں نے جب وہ گروپوں میں شیئر ہوا تو اپنی رائے کا اظہار ایسے کیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 93 سے آرٹیکل 107 تک یہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرے اور آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ اس کی جان لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ محفوظ ہو چکے ہیں، اس سے لیتھل ویپن، مہلک ہتھیار آپ نے برآمد کر لیا اور اب وہ آپ کی جان کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے یا بھاگ چلا ہے، تو پھر آپ اس کی جان نہیں لیں گے۔ یہ قانون بڑے واضح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ کوئی ہتھیار کے ساتھ ہو یا واردات ڈالنے کے بعد بغیر ہتھیار کے بھاگ رہا ہو، یہ عوام اس قدر تپ چکی ہے، اس قدر غصے میں ہے، اس قدر شدید اضطراب میں ہے کہ اس کے سامنے اب کوئی عوام میں سے کوئی لٹیرا یا ڈاکو آ جائے گا یا کوئی سیاسی ڈاکو ان کے سامنے آ جائے گا، مجھے شدید خوف ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی خیر نہیں ہوگی۔ آپ بلٹ پروف گاڑیوں میں، سم ٹائم بم پروف گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں۔ زرداری صاحب تو بم پروف ہاؤس میں رہتے ہیں، لیکن موت تو جب آنی ہے وہ آنی ہے۔ موت تو اگر 100 برس جیے تو مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے۔ آپ بم پروف کمروں میں بیٹھنے کی بجائے ایسے اقدامات اٹھائیں کہ لوگ آپ سے نفرت کی بجائے آپ سے پیار کریں، آپ پہ پھول نچھاور کریں۔ سیلابوں کی وجہ آپ بنے، کرپشن کی وجہ آپ بنے، لوگوں کو روزگار سے محروم کرنے کی وجہ آپ بنے، سو آن اینڈ سو فار۔ ناظرین کرام، امریکہ جو ہے اس وقت پاکستان کی قربت چاہتا ہے، خصوصاً عمران خان صاحب کی قربت چاہتا ہے۔ روبن رافیل جو 70 ایئرز پلس میں ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، یہ بات مشہور ہے، اور وہ پرو پاکستان سمجھی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ان ٹرمز پہ آنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مقبولیت سے ہم آگاہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں خان صاحب، عمران خان صاحب قبول ہیں۔ تو رجیم چینج کے سب سے بڑے مہرے کو اگر وہ قبول ہیں تو امید یہی کی جاتی ہے کہ جو ان کے جو کٹ پتلیاں تھیں وہ بھی اب انشاءاللہ ہوش کے ناخن لیں گی۔ باقی یہ ہے کہ وہ جو سالانہ کنونشن تھا عدالتوں کا، اس میں بھی بڑے بڑے زبردست قسم کے دلچسپ ریمارکس آئے ہیں
چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ عدالت ہمیشہ توہین عدالت والے کیس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے اور عام طور پہ توہین عدالت کے کیسز میں لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس سے عدالتوں کا بھی ظاہر وقار بڑھتا ہے اور لوگوں کو بھی دوبارہ نئی زندگی جینے کا موقع ملتا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب نے خطاب کرتے ہوئے بار کونسل کے سامنے فرمایا، وہ بار کونسل جو نواز شریف کی لگائی ہوئی نرسریاں ہیں، جو زیادہ تر انہی کا ساتھ دیتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب پنجاب حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا تو اس میں دوست مزاری والے معاملے میں جماعتوں نے سخت رد عمل دیا، اور وہی جب قاسم سوری والے معاملے سے نپٹا گیا تو وہاں پہ بڑے اطمینان کا اظہار کیا. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون میرٹ کے ساتھ چلتا ہے. تو بہرحال یہ جو عمر عطا بندیال صاحب کے بعد جو چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے ایک اپنے کمنٹس دیے، وہاں سے یہ چیز ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب اگر کھلے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس توہین عدالت والے کیس سے باہر ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے. چند بڑی ہی زبردست قسم کی دلچسپ خبریں ہیں. ناظرین، آپ اپنے کمنٹس میں بھی لکھیے گا کہ دنیا کے حالات جو بدل رہے ہیں اس کا وسط ایشیا اور مغرب پہ کیا اثر پڑنے والا ہے. چین اور رشیا ڈالر کی بجائے روبیل اور یوان میں اپنی مصنوعات کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں. لائک جو بھی پیٹرولیم مصنوعات ہیں یا جو بھی خرید و فروخت وہ کرنا چاہتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی یوان اور روبل میں ان کی خریداری کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے امریکہ کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں وہاں رہ چکا ہوں، کچھ عرصہ میں وہاں رہا، میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ مائنیوٹلی دیکھا. وہاں امریکہ جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں ریسیشن کے ایک فیز سے، بحران کے ایک فیز سے گزر چکا ہے. وہ ریسیشن کا فیز ابھی اوور نہیں ہوا. امریکہ اور کینیڈا میں ابھی سلو ریسیشن فیز چل رہا ہے. مہنگائی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، ویجز اس لحاظ سے بڑھ نہیں رہی. تو چائنا کے اوپر اگر یہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، جو کہ لمیٹڈ پیمانے پہ تو وہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ پابندیاں لگا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ چائنا چونکہ پوری دنیا میں سستی اشیاء فراہم کرتا ہے، تو اس سے امریکہ میں مہنگائی کی ایک شدید ترین لہر آ جائے گی. اس لیے امریکہ جو ہے اس پہ زیادہ پابندیاں لگانے سے گریزاں ہیں. یہاں تک بھی ہے کہ موبائل فون کمپنیز اپنے برانڈز کے لائسنس چائنا کو دیے ہوئے ہیں اور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ چائنا میں ہوتی ہے. بڑی بڑی گاڑیوں کی پروڈکشن چائنا میں ہوتی ہے. تو چائنا کو پردہ اسکرین سے آؤٹ کرنا آسان نہیں رہا، بلکہ اب ناممکن ہو گیا. صرف یہی نہیں بلکہ انڈیا نے نہ صرف سستا پیٹرول خریدا رشیا سے، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہی پیٹرول منافع کے ساتھ یو ایس کو بیچ دیا. ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم رجیم چینج کے چکر میں اپنے ملک کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، ورلڈ گلوبلی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ٹرانزیشن فیز سے گزر رہی ہے اور نئے نئے بلاکس بن رہے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے تھنک ٹینکس کیا وہ سٹل سیاست کے میدان میں آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے، یا وہ پاکستانی معیشت اور نوجوان نسل کے لیے کچھ بہتری کے اقدامات اٹھائیں گے. 9 سیٹوں پہ جن پہ الیکشن ہونے جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو 11 سیٹیں 11 ایم این ایز کے استعفے منظور کر لیے گئے تھے، اس میں شکور شاد صاحب وہ عدالت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وکیل کے ذریعے بتایا کہ یہ استعفیٰ میں نے نہیں لکھا تھا، بلکہ یہ کمپیوٹر آپریٹر نے ٹائپ کر کے یہ آگے فارورڈ کر دیا اور میرا استعفیٰ منظور ہو گیا. جبکہ میرے استعفے کے ساتھ ساتھ 10 اور لوگوں کے نام بھی شامل تھے. تو عدالت نے جو ہے الیکشن کمیشن کا حکم جو ہے وہ معطل کر دیا، منسوخ کر دیا، اور یہ بحال ہو گئے. لہٰذا اب 9 کی بجائے 8 سیٹوں سے عمران خان صاحب جیتیں گے، جو کہ انشاءاللہ جیتیں گے. آئی مین کہ وہ لڑیں گے الیکشن وہاں سے.
تو یہ جو سیلابوں کا بہانہ بنا کے الیکشن ملتوی کیے گئے تھے، دراصل ہوا یہ تھا کہ اس میں سے صرف ایک علاقے میں تھوڑا سیلاب آیا تھا، اور وہ بھی ناؤ اٹ از اوور. تو یہ سیلابوں کا بہانہ بنا کے جو کالک ملی تھی الیکشن کمیشن نے، امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اس سے اب جو ہے واپس رجوع کرے گا. بول نے باقاعدہ اس چیز پہ جو ہے وہ ایک سٹوری بھی بریک کی تھی کہ صرف ایک علاقہ وہ جو الیکشن کی ملتوی ہونے کا باعث بنا تھا سیلاب کی وجہ سے، وہ صرف ایک علاقہ سیلاب سے متاثر تھا. چیزیں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. خان صاحب الیکشن کے لیے انتہائی کی رول پلے کر رہے ہیں اس وقت. لاسٹ کال انہوں نے لاسٹ مومنٹم بلڈ کرنے کے بعد اچانک دینی ہے. مفتاح اسماعیل آج بات کرتے ہوئے رو پڑے. جی ہاں، یہ میں مانگنے نہیں آیا کا ورژن 2 ہے. وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے غالباً پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے کہ جس سے نہیں کہتے خدا کا واسطہ ہے کہ پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر اکاؤنٹ میں کچھ فنڈ ڈال دیں، اور ساتھ ہی وہ رونے لگ پڑے. الفاظ کو وہ سوچ کے بول رہے تھے کہ کہیں ریکویسٹ کا لفظ یوز نہ ہو جائے، یا میں مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے کہ الفاظ یوز نہ ہو جائیں. تو جب آپ نااہلیت کے ساتھ چلیں گے تو آپ سے بار بار کہا جا رہا تھا، اس پلیٹ فارم سے بھی کہا گیا کہ آپ انشاءاللہ ذلیل ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. اور ابھی ایک مرحلہ باقی رہ گیا کہ اب عوام میں آپ کو تھپڑ، لاتیں، مکے یہ پڑھنے ہیں، ڈنڈے پڑھنے ہیں. اپنی اصلاح کیجئے، صاف اور شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کیجئے، اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر اقدامات اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیے، ورنہ اس کی جان چھوڑیے. آپ سب سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.